السلام علیکم جی۔ 2-3 سال پہلے میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا تھا۔ میں نے وہ شناختی کارڈ نیا بنوایا تو انہوں نے کہا جی کہ تصویر ہم پرانی یوز کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا شناختی کارڈ گم ہوا تھا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ کوئی سال ایک پہلے میرے بیٹے کو پاسپورٹ کی ضرورت پڑی اور مجھے بھی پاسپورٹ کی ضرورت تھی۔ تو جب میں اپنے پاسپورٹ کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی بہتر ہوگا کہ نئی تصویر لگوا لیں کیونکہ پرانی تصویر کے ساتھ جو جب ہم بھیجیں گے شناختی کارڈ لگا ہوا تو پاسپورٹ پہ آپ کی نئی تصویر آ رہی ہے تو اسلام آباد والے ریجیکٹ کر دیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ فریش تصویر بنائیں جو پاسپورٹ جیسی ہی ہو۔ میں نے کہا جی چلو۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ارجنٹ فیس کے ساتھ جا کے بنوا لیں۔ میں نے کہا یار میں بنا تو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی بہتر ہے ورنہ وہاں سے ریجیکٹ ہو کے آ جائے گا تو پھر ہمیں نہ کہیے گا۔ مطلب یہ ایک ڈر ہوتا ہے جو سرکاری محکمے آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ یہ پاسپورٹ آفس والوں نے یہ کارروائی ڈالی میرے ساتھ۔ میں خیر گیا، میں نے ارجنٹ جا کے ارجنٹ فیس پے کر کے 2500 روپے وہ بنوایا نیا شناختی کارڈ، اور ایک ہفتے کے بعد جب وہ مجھے وصول ہوا تو اس کے چند ماہ بعد ہی میرے بیٹے کو ضرورت پڑ گئی پاسپورٹ کی۔ تو جب اس کا پاسپورٹ بننا تھا تو انہوں نے پھر کہا کہ جی آپ کے تو نام کے سپیلنگ غلط ہیں شناختی کارڈ پہ۔ میں نے کہا یار کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی کاظمی KAZMI کی بجائے KAMZI لکھا ہے، کامزی لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یار اردو میں تو ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ افسروں سے بات کر لیں تو لیکن یہ غلط ہے تو آپ کو بدلوانا پڑے گا۔ میں خیر بیٹے کو ایمرجنسی میں چاہیے تھا پاسپورٹ، اس کا اتنا ٹائم نہیں تھا، تو میں نے ان کا منت ترلا کر کے کیا۔ انہوں نے خیر وہ مان گئے، لیکن ہوا یوں کہ ان کا جو ایک بڑا افسر تھا اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ نہیں، آپ کو نیا ہی جا کے بنوانا پڑے گا، ایٹ لیسٹ آپ بیٹے کا کریکشن کرا لیں کیونکہ آپ کے بیٹے کا بھی غلط لکھا ہوا ہے، اس کے بھی سپیلنگس آپ کے نام والے آ گئے۔ میں نے کہا یار میرے تو کتنے سارے پہلے شناختی کارڈ بنے، میں تو کب کا 18 سال کے بعد سے میرے بنتے آ رہے ہیں، کبھی بھی سپیلنگ مسٹیک نہیں ہوئی۔ خیر میں نادرا والوں کے پاس گیا تو بیٹے کا کارڈ نادرا سے ہم نے اس کا بھی ارجنٹ فیس کے ساتھ بنوایا تھا۔ میں نے نادرا پہ بیٹھی بی سے کہا، میں نے کہا یہ آپ کے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی غلطی ہے، ہماری غلطی نہیں ہے، بیٹے کو چاہیے تو آپ اس کو ہفتہ ہوا ہے اور اس نے سپیلنگ غلط کر دی ہیں۔ اس نے وہ بیک اینڈ پہ میرا کھولا تو اس نے کہا جی آپ کا بھی غلط ہے۔ میں نے کہا جی وہ بھی تو ڈیٹا انٹری آپریٹر نے غلط کیا ہوا ہے۔ خیر اس کی مہربانی کہ اس نے بیٹے کا اس وقت ٹھیک کر دیا۔ میرے پاس اس وقت میرا اوریجنل شناختی کارڈ نہیں تھا، میں واپس گھر آ گیا۔ اس نے کہا جی کہ آپ جب دوبارہ آئیں گے تو آپ کا بھی کر دیں گے اور اس کے ہم ایکسٹرا چارجز نہیں لیں گے کیونکہ یہ نادرا کے اینڈ پہ غلطی ہے۔ خیر میں گھر آ گیا، اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑی، اور ابھی میں جب گیا ہوں، اب مجھے بینک اکاؤنٹ اپنا وہ ڈورمنٹ ہوا تھا، وہ ری ایکٹیویٹ کروانا تھا۔ بینک میں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کے تو سپیلنگ غلط ہے، آپ کا اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اس کو ٹھیک کروا کے نہ لائیں۔ تو آج میں نادرا کا جو سب سے بڑا آفس ہے لاہور میں، ادھر گیا۔ ادھر جب میں گیا تو اس لڑکے کو میں نے بتائی ساری رودات۔ میں نے کہا یار پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا آپ کے اینڈ پہ غلطی ہے، آپ لوگوں نے یہ غلط کیا ہوا ہے اور سزا میں بھگت رہا ہوں، آپ کے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی غلطی ہے۔ اسے سارا کچھ دیکھ کے اس نے کہا جی کہ حسب سابق کے دیکھیں جی میں آگے فارورڈ تو کر دیتا ہوں اپنی غلطی لکھ کے کہ نادرا کی طرف سے غلطی ہے، لیکن چونکہ آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ نادرا والے اس کو سال کے بعد آپ کو کر کے دیں۔ میں نے کہا سال ہو یا 2 سال ہوں، جب غلطی آپ کی ہے تو آپ ہی کی ہے۔ خیر بہرحال اس نے کہا جی نہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن امید ہے کہ وہ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ غلطی ہمارے اینڈ پہ۔ بہرحال اس کے بعد جب اس نے وہ فل کیا تو اس نے کہا جی آپ کا تو یہ کامزی کی جگہ دوبارہ کاظمی کرنا ہے تو یہ تو نیم چینج ہو جائے گا، اس کے لیے تو آپ کو وٹنس چاہیے۔ اب اس پہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کیونکہ میں کل بھی گیا تھا نادرا کے آفس رات کو 10 بجے، رمضان میں ٹائمنگ آج کل 10 بجے سے 2:30-3 بجے تک ہے، تو وہاں کوئی 10,000 بندہ اکٹھا ہوا تھا اور باری آنے کی امید ہی نہیں تھی، میں واپس آ گیا۔ آج میں دوبارہ گیا ہوں
जौहर टाउन से नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी जाने तक का जो पेट्रोल है वो कम से कम 1,000 रुपये का है। आज मेरा दूसरा चक्कर था। उसने कहा जी नहीं, आप विटनेस के बगैर नहीं हो सकते। मैंने कहा यार मेरे ये बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के दौर में, और फिर मैं घर का सरबराह हूँ। बायोमेट्रिक से मेरे आपने थंब इम्प्रेशन चेक कर लिया है, मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड मेरे पास है, मैं खुद आपके सामने खड़ा हूँ, तो आपको विटनेस क्यों चाहिए इस एज में? कि मतलब आप बायोमेट्रिक तो 1 लाख क्या 1 अरब 1 खरब लोगों में भी सेम फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते। तो जब आप फिंगरप्रिंट्स की टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आप विटनेस क्यों मांग रहे हैं? और विटनेस मांग रहे हैं मेरे बेटों की, या मेरी बीवी या मेरे बच्चे आए आके तस्दीक शहादत करें कि जी यही हमारा बाप है, ठीक है, और ये इसका नाम है, इसका नाम काज़मी है, ठीक है, कामजी नहीं है। तो बचगाना सी बात लगती है इस एज के अंदर। तो मैंने खैर एतराज़ किया लेकिन वो नहीं माने। तो मैं डीजी नादरा साहब से कहना चाहूँगा कि नादरा के सर में भेजा डालें। नादरा के सर में दिमाग नहीं है, नादरा के सर में जो पॉलिसी साज बैठे हुए हैं उनके सरों में दिमाग नहीं है। पहली जो गलती थी वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की थी, दूसरी गलती इदारे की है, नादरा की है। यहाँ पे लोगों को बड़ी आग लग जाती है, इदारों के खिलाफ बात ना करें, ये बराह रास्त इदारे की गलती है, किसी इंडिविजुअल की गलती नहीं है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती थी, उसकी आप भले तनख्वाह से पैसे काटें, मुझे जुर्माना क्यों आप डाल रहे हैं? जब आपके एंड पे गलती हुई है और डाटा एंट्री ऑपरेटर ने की है तो आप उस पर जुर्माना डालें। लेकिन ये जो आप चीज़ एक और साथ ऐड कर रहे हैं कि एक तो मुझे पहले चक्कर लग रहे हैं, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि विटनेस लेके आए, चक्कर आपकी वजह से लग रहे हैं, और विटनेस आप उस सूरत में मांग रहे हैं कि जब आपके पास ये टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, आप किस चक्कर में विटनेस मांग रहे हैं? आप मतलब कंप्यूटराइज्ड एज में फिंगरप्रिंट्स के साथ पटवार खाना खोल के बैठे हुए हैं। तो डीजी नादरा साहब इसको अपडेट करें, आपका इदारा नाअहल है, आप भी नाअहल हैं, और आपके अफसरान भी नाअहल हैं, और आपके पॉलिसी साज जो बैठे हुए हैं उनके सरों में भी दिमाग नहीं है। फिंगरप्रिंट के होते हुए किसी बंदे का विटनेस आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकता है किसी का कोई आगे पीछे हो ही ना, हो सकता है उसके तमाम अजीज़ों कारब जो हैं वो ओवरसीज सेटल्ड हों। तो ऐसी सूरत में बंदा क्या करेगा? खुदारा थोड़ा सा अपने अंदर दिमाग लाएं, शऊर लाएं, वरना ये नौकरियां छोड़ दें। आप इसकी कैपेसिटी नहीं रखते। आप लोग गवाहियाँ उस तरह निकाह के लिए 4 गवाहियाँ मांग रहे हैं जैसे हम कबलज मसीह में रह रहे हैं, जैसे दूसरे बंदे का फिंगरप्रिंट मेरे से मैच हो जाएगा, या मैं किसी का अंगूठा काट के अपनी जेब में फेर रहा हूँ। तो लोगों को अजियत देने का रवैया तर्क किया जाए, इदारों को अहल बनाया जाए। ये नाअहल इदारे हैं, इनको अहल बनाया जाए, इनके ऊपर डीजी भी अहल लगाए जाएं, इनके अंदर पूरी हायरार्की जो है अहल लोगों की हो, ज़हीन लोगों की हो, जो आवाम के मसाइल बढ़ाने की बजाय कम कर सकें।